نوجوان کیا ہم سبھی ایک مصروف سی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی سپیڈی لائف ہے ہماری. تو اگر ہم فوکس کرتے ہیں اپنی نوجوان نسل کو تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آخری عشرے کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ صرف نوجوان ہی نہیں، ہم سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں. بڑا اہم سوال ہے جی. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کیا ہے. جی ابھی مولانا کلیوی صاحب بھی فرما رہے تھے. تو اعتکاف جو ہے وہ دنیا سے کٹ کر مسجد کے اندر خاص اللہ کی عبادت کے لیے یکسو ہو کر بیٹھ جانے کا نام ہے. جی تو آخری عشرے کو جو بندہ بچانا چاہتا ہے اور اللہ نے اس کو توفیق دے رکھی ہے، اس کے حالات اجازت دیتے ہیں، کوئی ایسی ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بہت باؤنڈ ہو، تو ضرور بضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اعتکاف بیٹھ جائے. میں اکثر یہ ساتھیوں کو اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ میرا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ تو یہ ہے کہ جس طرح رمضان اور غیر رمضان میں فرق ہوتا ہے عام بندے کی زندگی میں، رمضان سے ہٹ کر اور اس کا رمضان کی جو نیکی کرنے کا جو ذوق شوق ہوتا ہے، جتنا یہ فرق ہے نا، اتنے اس بندے کے رمضان میں اور کہ جو اعتکاف نہیں بیٹھتا اور جو اعتکاف بیٹھتا ہے جی فرق ہوتا ہے. تو جو بندہ اعتکاف بیٹھ کر رمضان گزارتا ہے نا، اس کے آخری عشرے کی کیفیات بہت مختلف ہوتی ہیں. اس جی لیے اللہ کے گھر میں بیٹھنا، اللہ کے گھر کے اندر ایک ایک لمحہ گزارنا، آخری 10 دن کے 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آپ نے بیٹھنا ہے. بہت ساری برائیوں سے آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر جو ہے نا لازمن بچ جاتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں آپ کو آخری عشرے کی بہت ساری خیر ملتی ہے. اچھا، وہ ساتھی جو رمضان و مبارک میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، جی ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی جو ضروری ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے کے بعد مسجد آ جائیں، اور جتنا وقت مسجد میں گزار سکے اتنا ہی زیادہ خیر کا باعث ہے. جی آخری عشرے میں مساجد میں قیام اللیل کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. اس قیام میں شریک ہوں، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ کثرت سے تلاوت کریں اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کریں کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. جی جس قدر کثرت کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں گے اتنا زیادہ اپنے اوقات کو بچا کر رکھیں گے. اور اسی طرح جو ہے نا ایک بڑی کوشش ہمیں خیر پورا رمضان ہی کرنی چاہیے، لیکن آخری عشرے میں اس کو فوکس کر لینا چاہیے کہ آخری عشرہ ہمارے ساتھ پہ کھڑا ہے. کل سے انشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہو جائے گا کہ جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو اسکرین سے بچا سکیں، جتنا زیادہ ہمارا ٹائم جو ہے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کھا جاتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں، تو ٹھیک. وقت کی انشاءاللہ بہت بچت ہو جائے گی، ہم خیر کی طرف آئیں. اگر کوئی شخص پورا رمضان اس طریقے سے یا بھرپور طریقے سے نہیں گزار سکا تو اس آخری عشرے کے لیے تلافی کا، یہ جو ہے آخری عشرہ تلافی کا موقع بن سکتا ہے؟ یہ بات سب سے پہلے سمجھ لیں کہ جو جی بندہ رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے نہیں گزار رہا، جی اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ کوئی صرف نیکی کے سے محروم رہ جانے کا مطلب نہیں ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی میں نے نفل پڑھ لیے مجھے ثواب مل گیا، نہیں پڑھے تو ثواب نہیں ملا، جی لیکن گناہ تو نہیں ہوا نا. ایسا نہیں ہے. رمضان المبارک کی بابرکت ساتھ سے مستفید ہو کر جو بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، رسول رحمت جو کسی کے لیے بھی بددعا نہیں کرتے تھے، لیکن جبریل امین کی بددعا پر آپ نے بھی آمین شبد کیے کہ وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور پھر بھی وہ اللہ رب العزت سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو جبریل نے کہا تھا یا اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دے، اور اللہ کے رسول نے اس پر آمین شبد کی. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان جو ہے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اب بھی اس کے پاس موقع ہے، غنیمت ہے کہ وہ آخری 10 دنوں میں اپنی ساری باتوں کی تلافی کر سکتا ہے. دیکھیے ٹھیک. اللہ تو بڑا مہربان ہے. اللہ رب جی العزت نے تو 2 جملوں کے اندر تلافی رکھی ہے ہر قسم کے گناہ کی. اب بھی بندہ یکسو ہو کر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کر دے کہ اللہ پیچھے پورا رمضان میرے سے غلطی ہوتی رہی ہے، میں نہیں توجہ کر سکا، مجھے اب توجہ کی توفیق عطا فرما دیں، عطا اور پھر فرما دے. لگ جائے محنت کرنے پہ. تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے لنا دی اللہ سبولنا، ہم ضرور بضرور ان کو اپنے راستے کے سجھا دیتے ہیں، ان کو پھر اللہ توفیق دے دیتے ہیں.